اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم عجل لولیک الفرج۔ عزیزان گرامی قدر، آج پھر ایک اور کیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ چاند اپنی شکلیں کیوں بدلتا رہتا ہے؟ کبھی وہ بالکل مختصر سا ہوتا ہے، پھر اور بڑھتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ دوبارہ گھٹتے گھٹتے آسمان سے غائب ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں، بلکہ وہ سورج سے روشنی لیتا ہے اور اسے منعکس کرتا ہے، یعنی ریفلیکٹ کر دیتا ہے۔ پھر وہ ہمیں مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے، یہاں تک کہ سورہ یاسین میں اس کا تذکرہ ہے کہ حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح، کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی بالکل باریک سا ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی اس پہ مکمل نہیں پڑی۔ اب یہ ساری چیزیں حرکت میں ہیں، سورج گھوم رہا ہے، چاند گھوم رہا ہے، زمین اور یہ سب کچھ گھوم رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ روشنی کبھی بالکل باریک سی پڑتی ہے، جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب چاند کے اوپر اتنی روشنی پڑی ہے، اب وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھ جاتا ہے۔ ایک فلسفہ تو یہ ہے۔ دوسرا، یہ جو چاند کی شکلیں بدلنا ہے، یہ ہمارے لیے بڑا مفید ہے۔ اس کو دیکھ کر ہم تاریخوں کا تعین کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج چاند کی پہلی تاریخ ہے، آج دوسری تاریخ ہے، یہاں تک کہ 30 تاریخیں مکمل ہوتی ہیں، ہمارا ایک مہینہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی چاند کی وجہ سے وہ جو قمری سال کہلاتا ہے، وہ اس چاند کی حرکت کی وجہ سے یا چاند کی شکلیں تبدیل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چاند کو دیکھ کر پرانے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ لوگ وقت کا تعین کرتے تھے، یعنی وہ اتنا آگے تھے کہ اس چاند کو دیکھ کر وہ وقت کا تعین کرتے تھے۔ تو ہمارے پاس کل ملا کے کیوں کے مختلف جوابات آ گئے۔ ایک یہ کہ چاند سورج سے روشنی لیتا ہے، اس لیے اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کی مختلف شکلوں کی وجہ سے ہم دنوں کا اور تاریخوں کا تعین کرتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اسی چاند کی مختلف شکلوں کی وجہ سے وقت اور زمانے کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ امیدوار ہوں کہ آج کا جواب مؤثر اور مفید رہا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد فرمائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔